ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ علی لاریجانی اپنے بیٹے مرتضی سمیت شہید ہوئے۔ علی لاریجانی کے ایکس اکاؤنٹ سے بھی شہادت کا اعلان کیا گیا۔ خدا کا بندہ خدا سے جا ملا، علی لاریجانی کے ایکس اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا۔ علی لاریجانی امریکی اور صہیونی حملے میں شہید ہوئے۔ کونسل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران اور اسلامی انقلاب کی بلندی کے لیے زندگی بھر کی کوشش کے بعد انہوں نے آخرکار اپنی دیرینہ خواہش کو حاصل کیا، سچ کے پیغام کا جواب دیا اور فخر کے ساتھ شہادت کے مبارک رتبے تک پہنچے۔ آیت اللہ خامنائی کے بعد علی لاریجانی شہید ہونے والی سب سے بڑی ایرانی شخصیت ہیں۔ شہید علی لاریجانی اور کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق علی لاریجانی کو مشرقی تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ علی لاریجانی کے مشرق میں اپنی بیٹی سے ملنے گئے ہوئے تھے، جبکہ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ علی لاریجانی کی شہادت نے جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی ممکنہ راہ بھی بند کرتی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنے ناظرین کو بتائیں کہ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے نائب سربراہ برائے سیکیورٹی علی رضا بھی علی لاریجانی کے ساتھ اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ اس سے قبل ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے تصدیق کی تھی کہ علی لاریجانی ان کے بیٹے اور ایک معاون حملے میں مارے گئے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی تسنیم نے علی رضا کو ماہر مگر غیر معروف منتظم قرار دیا۔ نیوز ایجنسی کے مطابق سیکیورٹی کونسل میں خدمات انجام دینے سے پہلے علی رضا ایران کے حج اور زیارت تنظیم کے سربراہ رہ چکے تھے اور اس سے قبل ملک کے سیکیورٹی اداروں میں بھی خدمات سر انجام دے چکے تھے۔ ایرانی بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے کہا کہ بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی شہادت کے بعد وہ خون کا بدلہ لینے کے جذبے سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ دہشت گرد قاتلوں کو خبردار کرتے ہیں کہ شہید رہنما کمانڈروں اور عوام کے دیگر شہداء کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ پاسداران انقلاب نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ ان شہادتوں سے ایرانی قوم اور بسیج کے تمام اہلکاروں کو حوصلے مزید بلند ہوں گے اور مزاحمت کے راستے پر پہلے سے زیادہ مضبوطی سے وہ قائم رہیں گے۔ ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی شہید اور ان کے خاندان کے دیگر افراد ایرانی قیادت میں مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ واحد شخص تھے جو مغربی قوتوں کے ساتھ مذاکرات میں اہم کردار ادا کر سکتے تھے۔ ان کی زندگی پر دیکھتے ہیں، آئیے یہ رپورٹ۔ علی لاریجانی ایران کے سیکیورٹی چیف اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ سابق رہبر اعلیٰ علی خامنائی کی شہادت کے بعد کے مرحلے میں فیصلہ سازوں میں شامل تھے۔ حالیہ عرصے میں وہ امریکہ کے ساتھ یورینیم افزودگی پر مذاکرات سے متعلق فیصلوں میں کردار ادا کر رہے تھے۔ علی لاریجانی 1957 میں عراق کے شہر نجف میں پیدا ہوئے۔ 1961 میں خاندان کے ساتھ ایران واپس آ گئے۔ ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ تہران یونیورسٹی سے فلسفے میں ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی۔ ان کے والد مذہبی عالم تھے۔ علی لاریجانی کے 4 بھائی ہیں اور سب نے ایرانی ریاستی اداروں میں اہم عہدے سنبھالے۔ علی لاریجانی نے 1980 کی دہائی کے اوائل میں سرکاری ایرانی چینل میں مختصر مدت کے لیے نگراں کی حیثیت سے کام کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب میں بھی شمولیت اختیار کی۔ ایران عراق جنگ میں خدمات سر انجام تھی۔ 1992 میں محمد خاتمی کی جگہ وزیر ثقافت اور اسلامی رہنمائی کا عہدہ سنبھالا۔ 1994 میں سرکاری ایرانی نشریاتی ادارے کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ 1996 میں علی خامنائی نے 3 سال کے لیے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ 1997 میں مصلحت نظام کونسل کے رکن بنے۔ 1999 میں دوبارہ سپریم لیڈر کے نمائندے کے طور پر سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل میں شامل ہوئے۔ 2002 میں دوبارہ مصلحت نظام کونسل کا رکن بنایا گیا۔ 2004 میں سرکاری ایرانی چینل کے ڈائریکٹر کے طور پر واپس آئے۔ 2005 میں جوہری پروگرام پر یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات کا انچارج مقرر کیا گیا۔ 2008 میں پارلیمنٹ کے رکن بنے اور سپیکر منتخب ہوئے۔ کئی مرتبہ اس عہدے پر فائز رہے۔ 2020 تک سپیکر رہے اور ان کی مصلحت نظام کونسل کی رکنیت کی کئی مرتبہ تجدید بھی ہوئی۔ 2020 میں خامنائی نے انہیں اپنا مشیر مقرر کیا۔ انہوں نے 2021 میں صدارتی انتخاب کے لیے کاغذات جمع کرائے لیکن نگہبان کونسل نے مسترد کر دیے۔ 2024 میں نگہبان کونسل نے دوسری بار ان کی صدارتی نامزدگی
نمائندگی مسترد کی۔ اگست 2025 میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کا سربراہ اور کونسل میں سپریم لیڈر کا نمائندہ مقرر کیا گیا۔ لاریجانی نے ایران کی طرف سے جوہری معاملات پر مذاکرات کی قیادت کی۔ غزہ اور لبنان کی حالیہ جنگوں کے دوران عالمی سطح پر نمایاں کردار سامنے آیا۔ جنگ کے دوران عراق، لبنان، شام اور خلیج کے حکام سے ملاقاتیں کی۔ فروری میں امریکی انتظامیہ نے علی لاریجانی پر مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا الزام لگاتے ہوئے پابندیاں عائد کی۔ خامنائی کی شہادت کے بعد علی لاریجانی کے بیانات سخت ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اب ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا، طویل مدت کی جنگ کے لیے تیار ہے۔ ہم خبر دیں گے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا شہید علی لاریجانی کو خراج عقیدت کہا۔ شہید علی لاریجانی ایک نمایاں اور قیمتی شخصیت تھے۔ علی لاریجانی نے مختلف عہدوں پر خدمات انجام دی، وسیع تجربہ تھا۔ علی لاریجانی نے خطے میں امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوششیں کی۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ انفرادی طور پر رہنماؤں کی شہادت سے نظام کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جو اداروں پر قائم ہے، اور جو بھی شہید ہوگا وہ نظام کو واقعی ہلا نہیں سکے گا۔ سب سے اہم شخص سپریم لیڈر ہے۔ ہمارے سپریم لیڈر کی شہادت کے باوجود بھی نظام کو فرق نہیں پڑا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا علی لاریجانی اور دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کا اعلان۔ علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کے بعد رد عمل دیتے ہوئے علی لاریجانی کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اور ایران کی خبر رساں ایجنسی تسنیم کے مطابق پاسداران انقلاب نے علی لاریجانی کو نمایاں شخصیت، مفکر اور انقلابی سیاستدان قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس عظیم شہید کا پاک خون دیگر معزز شہداء کی طرح عزت، طاقت اور قوم کی بیداری کا سبب بنے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب یقینی طور پر اس عظیم شہید اور دیگر شہداء کے خون کے بدلے کے جذبے کو نہیں بھولیں گے۔ علی لاریجانی کے ممکنہ متبادل کے طور پر سابق نیشنل سیکیورٹی سیکریٹری کا نام سامنے آ گیا۔ سابق سیکریٹری سعید جلیلی کے عارضی طور پر علی لاریجانی کی جگہ لینے کا امکان ہے۔ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی طرف سے سرکاری ٹی وی پر جاری پیغام میں بتایا گیا ہے کہ علی لاریجانی بیٹے اور معاون سمیت اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ واقعہ تہران میں پیر اور منگل کی درمیانی شب 3:30 بجے پیش آیا۔ علی لاریجانی کو سابق سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نامزد کیا تھا۔ ان کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سابق سیکریٹری سعید جلیلی بھی شامل تھے۔ امکان ہے کہ عارضی طور پر سعید جلیلی ان کی جگہ لے لیں گے جب تک نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کونسل میں اپنے نمائندے نامزد نہیں کر دیتے۔ ایران کا حکومتی نظام مضبوط ہے۔ ایک شخص کے قتل کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا متبادل نہیں ہوگا۔ سینٹر فار کانفلکٹ اینڈ ہیومینٹیرین سٹڈیز کے سینئر محقق سلطان الخلیف نے عرب ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران میں رہنماؤں کا سر قلم کرنے کی حکمت عملی جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن حکومتی نظام اب بھی مضبوط ہے۔ یہ ایک ادارہ جاتی نظام ہے۔ عراق اور افغانستان کے مقابلے میں ایک شخص کے قتل کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا متبادل موجود نہیں ہوگا۔ واضح نہیں کہ اسرائیل کا آخری مقصد کیا ہے۔ لاریجانی کا متبادل فراہم کیا جائے گا۔ عام طور پر نظام کی تبدیلی اس وقت ہوتی ہے جب نظام کمزور ہوا اور عوام کی خدمت نہ کر سکے، اور جب بیرونی حمایت یافتہ اپوزیشن زمین پر مؤثر ہو۔ امریکی تجزیہ کاروں نے کہا ہے کہ ایران میں نئے آنے والے رہنما زیادہ جارح مزاج ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کے سینئر تجزیہ کار راس ہیرسن نے عرب ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی اگلی قیادت کی نسل ممکنہ طور پر ان رہنماؤں سے زیادہ سخت مزاج ہوگی جو حال ہی میں مارے گئے ہیں۔ سابق ایرانی سپریم رہنما آیت اللہ خامنائی اور سیکیورٹی چیف علی لاریجانی نے ایران عراق جنگ کے کٹھن تجربے سے گزرتے ہوئے مخصوص سفارتی مہارتیں اور خطرات برداشت کرنے کی صلاحیت حاصل کی۔ علی لاریجانی کی شہادت کے بعد جو بھی ان کی جگہ لے گا وہ اس تاریخ کا متاثر ہوگا، جبکہ طویل مدت میں ہم کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جنگ نئے رہنماؤں کی اسٹریٹجک سوچ کو شکل دے گی، جیسے ایران عراق جنگ نے پچھلے رہنماؤں کے فیصلوں پر اثر ڈالا تھا۔
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کو غیر مؤثر کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے نئے سپریم لیڈر مجتبی خامنائی کو تلاش کر کے شہید کرے گی۔ فوج کے ترجمان ایفی ڈیفرن نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ مجتبی خامنائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اسے سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، لیکن میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم اسے تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے اور غیر مؤثر بنائیں گے۔ ایران نے وسطی اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے۔ ویڈیوز میں دیکھا گیا ہے کہ ایک کلسٹر میزائل فضا میں پھٹا اور اس کے جلتے ہوئے ٹکڑے وسیع علاقے میں پھیل گئے، جن کے اثرات تل ابیب کے مختلف علاقوں میں دیکھے گئے۔ یروشلم، رامات گن اور بنی براک سمیت مرکزی اسرائیل کے مختلف مقامات پر بھی نقصان کی اطلاعات رپورٹ ہوئی ہیں۔ ابتدائی رپورٹس کے مطابق اس حملے میں ایک 70 سالہ مرد اور خاتون ہلاک ہو گئے ہیں جو کسی محفوظ پناہ گاہ میں موجود نہیں تھے۔ شارون کے علاقے میں کم از کم 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق مشرق وسطی میں وسطی اسرائیل میں ایرانی میزائل حملوں سے بڑے پیمانے پر املاک کو نقصان پہنچا۔ ایرانی میزائلوں سے کم 4 مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور امریکی بحری بیڑا جیرالڈ ایس-4 ریڈ سی سے یوکرینی جزیرے پر واپس جا رہا ہے۔ یونانی میڈیا کے مطابق امریکہ کے سب سے بڑے طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرالڈ ایس-4 میں آگ لگ گئی، جس کے بعد اس کا رخ یونانی جزیرے کی طرف ہو گیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق بحری بیڑے پر آگ 12 مارچ کو لگی تھی، جس کے باعث سینکڑوں امریکی فوجیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ واضح رہے کہ ایران کی جانب سے امریکی جنگی جہازوں کو بار بار نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا تھا کہ USS ابراہم لنکن طیارہ بردار جہاز ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں میں شدید نقصان اٹھانے کے بعد پیچھے ہٹ گیا، تاہم واشنگٹن نے اس دعوے کی تردید کی ہے۔